انسانوں کا قاتل، انسانوں کا قاتل، پوری انسانیت کا قاتل ٹرمپ، امریکہ کا صدر، جس کو سعودی عرب نے وہ پروٹوکول دیا ہے کہ پورا عرب اور پوری اسلام اور پوری تاریخ آج شرم سے نگاہیں جھکائی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ قوم تھی جو دشمنوں سے لڑا کرتی تھی، ان کی تلواریں میان سے جب باہر آتی تھی جب کوئی اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا عرب کو، عرب قوم کو کیا ہو گیا کہ وہ اس کو بلا کر سونے کے ہار پہنا رہی ہے اور اپنی عورتوں کے بال ننگے کر کے اس کے سامنے ڈانس کرا رہے ہیں اور اپنی بیویوں کو ان سے ہاتھ ملوا رہے ہیں۔ ارے ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں فلسطین کی چیخیں تمہیں نظر نہیں آئی، وہ مائیں بہنیں تمہیں پکارتی رہی، وہاں تو تم ایک ٹرک بھی امداد کر نہیں پہنچا سکے۔ وہ تمہیں مدد کے لیے، تمہارے ہمسائے تھے، وہ تمہارے ہمسائے تھے، تمہارے ہمسائے تھے اور کلمہ کو مسلمان تھے، تمہیں مدد کے لیے پکارتے رہے، تم ان کے لیے ایک ٹرک بھی نہیں بھیج سکے اور پانی کی ایک بوند انہیں نہیں دے سکے۔ لیکن جب یہ مسلمانوں کا قاتل، جب یہ انسانیت کا قاتل تمہارے پاس آیا، تم نے اپنی عورتوں کے بال اس کی راہ میں بچھا دیے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم نے اپنی بیویوں کو بے پردہ لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور پھر مقدس زمین پر تم نے اسے آنے دیا ہے۔ آج پوری قوم تم سے سوال کرنا چاہتی ہے اور پھر خصوصاً اس لال رومال والے سے بھی ہمارا سوال ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب اس شاکان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضری دینے جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں تو پچھلے پاؤں واپس پلٹتے ہیں، پیٹھ دوسری طرف کرتے ہیں، چہرہ روضہ رسول کی طرف ہوتا ہے تو یہ لال رومال والا آ کے پیٹھ کو یوں کر دیتا ہے کہ نہیں، پیٹھ اس طرف کرو، رخ اس طرف کرو۔ آج تمہیں بھول گیا جب ٹرمپ کرسی پر بیٹھا ہے اور پھر کچھ یہ دو نمائندے فوجی جب سلام کرنے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو پچھلے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال ہمارا ضرور بنتا ہے کہ کیا تم اس پر بھی فتویٰ دے سکتے ہو کہ تم اسے پیٹھ کیوں دے کر جا رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ انسانیت کا قاتل ہے، اس کی تذلیل تمہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کا ایک اکرام احترام تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، لیکن روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو پھر آج پتہ چلا، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، آج جاہلوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ دیکھو سارا دین وہاں سے آیا اور ساری شریعت وہاں سے آئی، ہم نے تو نہ وہاں صلاۃ و سلام دیکھا ہے، نہ اشتراک ادب دیکھا ہے، نہ کسی کو انگوٹھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ضرور سوال ملتا ہے ان سے میرا کہ اب بتاؤ کیا یہ دین ہے جو ٹرمپ کا اس طرح احترام کر رہے ہیں؟ کیا یہی دین سبق سکھاتا ہے کہ اپنی بیویاں ان کے سامنے ننگے سر لے جاؤ اور ننگے منہ لے جا کر ان سے ہاتھ ملواؤ؟ نہیں نہیں میرے ساتھیوں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو اس طرح بے پردہ کبھی نہیں کیا ہے۔ دشمنوں کے سامنے وہ اپنے جان کی قربانی تو دے دیتے تھے، لیکن کبھی اپنی عورتوں کو ان کے سامنے اس طرح بے پردہ پیش نہیں کیا ہے۔ بھول گئے ان صحابہ کرام کی تاریخ کو، بھول گئے اسلام کی تاریخ کو۔ اسلام کا نام تو تم لیتے ہو لیکن اسلام کے نام سے دور ہو، اسلام کا دعویٰ تو تم کرتے ہو ضرور، لیکن آج تمہاری روش نے، تمہارے طریقے نے بتا دیا کہ اسلام سے تمہارا دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اسلام کا تمہارا دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہوتا تو اس طرح یہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سعودی شیخوں کو وہ عقل عطا فرمائے، وہ فہم عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کی امداد کریں، فلسطین کی امداد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی